اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلا ولاگ ختم کرتے ہوئے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ یار وہ سامنے کیمرہ مین جڑا ہے نا وہ مینوں کوئی پی ٹی آئی دا ہمدرد لگتا ہے، تو اس کے بعد جب ولاگ ختم ہوا انہیں کہا میں لعنت بھی نہیں بھیجتا ہے نا یوتیاں دے اوتے، تو میں نے کہا کہ امانتاً یہ بہت ضروری ہے کہ یہ بات پہنچائی جائے، اور بھائی اس نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا۔ پشاور ہائی کورٹ کے یوتھیا چیف جسٹس صاحب، جن کے پاس گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا اعزاز ہے کہ انہوں نے 51 سیکنڈ کے اندر 51 پروٹیکٹیو بیل دیں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں 11 منٹ کے اندر 51 بیل دیں۔ 11 منٹ کے اندر آپ 51 بیلز جو ہیں ان مقدمات کی دفعات نہیں لکھ سکتے یار، کو جا کے آپ ایک فیصلے کے اندر اس کو اڑا دیں۔ وہ یوتھڑ جو ہے اس کا یہ خیال ہے کہ جناب اس کو سپریم کورٹ نہ لے جا کر قاضی فائز عیسیٰ نے بہت زیادہ زیادتی کر دی ہے، اقربا پروری کر دی ہے اور آئین کی خلاف ورزی کر دی ہے، میرٹ کو تیس نیس کر دیا ہے۔ آپ کو میری وہ بات یاد رکھنی ہے کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بائن ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا کہ کس طرح یہ ذہن سازی کر رہے ہیں کے پی کے اندر کہ کے پی کو پاکستان سے الگ کر کے افغانستان کے ساتھ ملانا ہے، اور یہ گراس روٹ لیول کے اوپر یہ غدار جو ہیں یہ اس ملک کو لوٹنے والے جو ہیں، اور ریاست نے دوبارہ خزانہ ان کتوں کے لیے کھول دیا ہے۔ یعنی ریاست نے کے پی حکومت کو پیسے دیے ہیں اور کے پی حکومت کی جو میڈیا ٹیم ہے اس کو ادائیگیاں ہو گئی ہیں، اور وہ دوبارہ بھونکنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ دوبارہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے کم از کم 8 سے 10 دنوں سے گالیوں کے اندر، بکواسیات کے اندر، واہیات کے اندر، اور کیا اسے کہنا چاہیے، اور بھی ذرا کچھ لانا چاہیے ہاتھ وہ بھی لا لینا ہے، اس کے اندر کتنی شدت آ چکی ہوئی ہے۔ وہ پیسے مل گئے نا ان کو کے پی کے اندر جو کتورے انہوں نے پالے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ان میں سے 1250 کتورے جو تھے وہ روس سے ٹرین کروائے تھے پروپیگنڈے کے لیے، اور 1250 کتورا جو تھا وہ ترکی سے ٹریننگ کروائی تھی، اور الحمدللہ ان میں سے بیشتر بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے اپنی سوشل میڈیائی کوارڈینیشن کر رہے ہیں۔ اور اس سے آپ اندازہ کر لیں سوشل میڈیا کے لاگرتھم کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے خوفناک پروپیگنڈا جو ہے وہ رشیا کا ہے۔ اردوان کی ٹیم سے ٹریننگ دلوائی تھی نا ترکی سے، تو اردوان کی ٹیم تو بڑھ گئی، اردوان صاحب ہار گئے اور استنبول آ رہے ہیں۔ جو استنبول ہارتا ہے وہ جو ہے نا وفاقی حکومت بھی وہاں کی ہارتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا وہاں کے اصول کا۔ تو اردوان صاحب جس سیٹ پہ چڑھ کے اوپر صدارت تک پہنچے وہی سیٹ جو تھی وہ ہار گئے۔ وہ پہلے میئر تھے نا استنبول کے، منتخب ہوئے اور اس پہ صدر بین تھے، یہ بھی استنبول کی بھی جو ہے ٹھیک ہو گیا۔ ان کی ٹیم وہاں وہ والی ٹریننگ تو شکست خوردہ ہو گئی، پیوٹن والی ٹریننگ شکست خوردہ نہیں ہو رہی بھائی جان۔ انہوں نے پچھلا ٹرمپ کا الیکشن مینوپولیٹ کیا ہوا ہے۔ اس ٹیم کے تربیت یافتہ یہ جو کتورا جات ہے کے پی کے اندر، کہنے کی اجازت دیجیے یار، سارا دن گالاں کاٹ دینے، ایک کدی ایسی بھی کاٹ لی تو کیڑی حد ہو گیا۔ یہ جو کتورا جات ہیں ان کو باقاعدہ پیسوں کی ادائیگی شروع ہو چکی ہے۔ اب وہ چیف جسٹس صاحب جو آؤٹ گوئنگ ہیں، اور ہماری اطلاع کے مطابق 14 اپریل ان کا آخری ورکنگ ڈے ہے، ان کے دل کے اندر یہ محبت جاگ پڑی کہ قاضی فائز عیسیٰ تم نے تو مجھے سچی محبت ہی نہیں دی ہے۔ 18 بچے ہو جاندے نے پھر بھی کہن دیے مجھے ساری عمر سچا پیار نہیں ملا۔ ابراہیم خان انہوں نے بچوں جے کہ یار 2016 میں تو بھرتی ہوا ہے اور 2020 کے اندر 21 کے اندر تو چیف جسٹس بن کے تو اپنے گھر بھی جا رہا، تو اور کیا چاہتا ہے یار؟ یہاں پہ لوگ 2009 میں بھرتی ہو کے سادہ جج کے طور پہ ریٹائر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور سادہ جج ہی ہائی کورٹ کے چلے جائیں گے گھر، وہ اوپر سپریم کورٹ میں یا چیف بننے کی ان کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا فلوگ لگ گیا پھر بھی تو بک بک کر رہا ہے یار۔ موصوف جو ہیں انہوں نے جو خط لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے 4 سیٹیں خالی تھیں اور آپ ان میں سے نا ایک بندہ جو ہے آپ نے بلوچستان ہائی کورٹ سے لے لیا اور میں نے نہیں لایا، یعنی کہ مجھے سچا پیار نہیں دیا۔
اچھا، شفافیت اور عقبہ پروری سے انہوں نے کہا جی میرا دل دکھا ہے، اس لیے میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں اور میں بہت پریشان ہوں اس حوالے سے۔ اور آخر میں بھلا کیا لکھتے ہیں کہ امید ہے کہ اس خط کی بنیاد پہ آپ میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ اچھا، اس طرح کا خط ایک تو کسی اور نے لکھا نہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو اور بھی یاد دلاؤں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کچھ 100 کے قریب ریفرنسز موصول ہو چکے ہوئے مختلف ججز کے خلاف۔ یہ جو 6 ججز کا خط ہے نا، اس میں کیانی صاحب پلاٹا والا جج جو ہے نا، جرنیل کا بھرا ہے یار، یہ صاحب جو ہیں، اب اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا نام ان 100 ریفرنسز میں ٹاپ آف دا لائن ہے۔ فلیگرنٹ وائلیشن ہے نا یار، 18% ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں یہ، ٹھیک ہے، باقاعدہ کاغذات میں نام لکھا ہوا ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی انلیگل ہے، ایوی گل ریکارڈ کے اوپر لکھی ہوئی، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب جناب جج بننے کے بعد بھی ان کا نام وہاں پہ موجود ہے، یا تو ہٹا دیا جاتا ہے، نہیں ہٹایا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی میرا مطلب ہے کہ میرا خیال اسی کے یا کنی اور صاحب کے بھی 6 کروڑ روپیہ مہینہ اپنا اور فیملی کا فورن ٹریول انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے، 6 کروڑ روپے سالانہ۔ تو اس طرح کی حرکتیں ہیں نا یار، اس کے اوپر ریفرنسز مختلف وکلاء نے یا تنظیموں نے بنا کے سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس بھیجے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے غور کرنے سے پہلے وہ ریفرنس سینئر موسٹ ججز کو ریفر ہوتا ہے، وہ اس پہ رائے دیتے ہیں کہ کیا یہ ریفرنس بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اگر وہ کہیں بنتا ہے تو پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کہیں نہیں بنتا تو اس کو ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے، اور ریفرنس فائل کرنے والے کو اطلاع کر دی جاتی ہے، اور جج کو بتا دیا جاتا ہے کہ اگر اس نے آپ پہ جھوٹا الزام لگایا ہے، اگر آپ اس کی منجی ٹھوکنا چاہیں تو منجی جو ہے نا وہ سامان ہم آپ کو مہیا کر دیں گے، سامان آپ کے پاس موجود ہے، اس کی منجی ٹھوک سکتے ہیں آپ، کیونکہ اس نے آپ پہ بہتان لگایا۔ اس 100 ریفرنسز کے اندر جتنے بھی موجود ہیں ان سب کے اندر سے اب آزادی عدالت، اور دیکھنا عطر بن اللہ اب عطر بن اللہ صاحب کو بھی یاد آ گیا، جن کا اپنا دعویٰ تھا کہ جناب میرے جج کو اپروچ کرنے کی کسی کی جرت نہیں ہے، اور جس کے سامنے جب ایک جج نے، جسٹس شمیم، اس نے کہا تھا کہ جناب نواز شریف کے کیس کے معاملے میں ثاقب نثار نے جو حرکیات فرمائی تھیں اس کے حوالے سے ان کے سامنے مینوورنگ کی گئی تھی عدالت کی، تو اس وقت یہ اچھل کے پڑا تھا۔ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے اور آپ بہت عظیم لیڈر ہیں، یہ وہ عطر بن اللہ صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا، نہ ہی کماتے اچھا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کردار اتنا اجلا ہے کہ اب تو کوئی کالا دھبا لگانے کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی۔ این جی اوز سے شروع ہو جائیے، اور وکلا تنظیم کے اندر کسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاکٹر جعلی ظہیر الدین بابر اعوان کا ضمیر جگا دیا، تو جہاں پہ وہ دوسروں کے پرخچے اڑائیں گے ڈاکٹر جعلی ظہیر الدین بابر اعوان صاحب، وہاں پہ وہ یہ بھی بتائیں گے، اور وہ جو بتائیں گے وہ عطر بن اللہ صاحب سے سنا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ گواہ ساڈے کول موجود ہے جنہیں سانوں یہ خبر دیتی، لیکن ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان کے ہاں ضمیر نام کی کوئی تکلف نہیں ہے، تو اگر کبھی ضمیر جاگ گیا اس کا تو وہ بتا دیں گے۔ عطر بن اللہ صاحب جو ہیں اس وقت ترجمان ہوتے تھے افتخار چودھری کے، جب یہ ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان صاحب جو تھے وہ منسٹر تھے۔ چھڑ دیو ایس موضوع بند کر دیو، مزید کوئی بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی پروموشن کے لیے آج تک جج نے کوئی خط نہیں لکھا۔ اگر کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو وہ جسٹس سیٹھ وقار کی طرح اپنا پٹیشن فائل کرتا۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو میاں اللہ نواز صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے، سینئر موسٹ تھے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز میں سے بھی اور ججز میں سے بھی سینئر موسٹ تھے، نہیں لے جایا گیا ان کو۔ پھر اس کے بعد جناب افتخار چودھری، فواد چودھری کا چاچا، ہاں، جس کے ذریعے فواد چودھری پیسے پکڑا کرتا تھا، جس کا ذکر ڈاکومنٹریلی حامد خان نے اپنی کتاب میں کیا ہے وہ، اور اس کے بعد جناب خواجہ شریف صاحب سینئر موسٹ جج، ان کو رکھا گیا یہاں پہ۔ تمام ہائی کورٹ کے ججز میں سے سینئر موسٹ تھے لیکن رکھے گئے۔ اچھا جناب، اس کے بعد جناب ایک اور بھی لاہور ہائی کورٹ سے بھی بہت مسئلہ پڑتا ہے، ان کو بھی یہاں پہ رکھا گیا، ان کو سپریم کورٹ نہیں لے جایا۔
اب جناب موصوف نے یہ الزام تو لگا دیا، ساتھ میں کہا کہ دیکھنا اس بنیاد کے اوپر میرے خلاف کارروائی نہیں کرنی۔ اب چونکہ موصوف کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا ریفرنس آ چکا ہے جس میں ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے، تو پہلے ہموار کر رہا ہے جگہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ 6 ججز کا انہوں نے ڈرامہ کیا۔ اس ڈرامے میں سے قاضی صاحب نے تصدق جیلانی کے بھاگنے کے باوجود بھی ہوا نکال دی۔ اب نیا ڈرامہ کرنے کی ضرورت تھی، تو نیا ڈرامہ یہ لے کے آگے کہ ابراہیم خان صاحب نے خط لکھ دیا۔ یہ ابراہیم خان سیاست میں آئے گا، ٹھیک ہے، دیکھ لی میری بات لکھ کے رکھ لیں۔ ابراہیم خان صاحب نے فوری طور پہ دعویٰ کر دیا کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب میرٹ کی خلاف ورزی کر، صوبائی تعصب پھیلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے تاکہ عمران احمد خان نیازی کے لیے پروپیگنڈے کے لیے مزید مواد دستیاب ہو سکے۔ یہ کچھ عرضداشتیں تھیں جو میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں کہ گھبرانا نہیں گا۔ یوتھیے جو ہیں، چونکہ عمران احمد خان نیازی کی روزانہ بلا ناگہ ملاقات کی سہولت کاری اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہو چکی ہے، اب عمران خان براہ راست پروپیگنڈے کی مشین اپنے ہاتھوں سے آپریٹ کر رہا ہے، ڈس 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 پروپیگنڈے کا بزوکا جو ہے وہ کر رہا ہے۔ آپ کو زہر دے دیا، یہ کر دیا، جج نے خط لکھ دیا، اب وہ ڈس 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 فائرنگ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے۔ اور فیسیلیٹیٹر کون ہے؟ وہ 6 جج جن کو بڑا تھریٹ ہے، ان کو بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو اپنی عدالت میں طلب کرنے والے ذہنی معذور جو ہیں وہ 11ویں گریڈ کے ایک ISI کے انسپیکٹر سے یرکے ہوئے ہیں۔ میں صدقے جاواں کہ نہ جاؤں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔